فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. گرامی قدر، 4 محرم الحرام 1442، 13 اگست 2021 محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوئم، صدق و عدل کے بادشاہ، مراد رسول، دعائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور اسلام کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو صفحے اول پر جس شہید کی شہادت کا خون بکھرا ہے وہ فاروق اعظم ہے. پھر آگے پوری شہادتوں کی داستان ہے کہ 10 محرم کو اسی مدینہ یونیورسٹی کے رجل رشید سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور شہادت بھی اس انداز کے ساتھ کہ جس نے تاریخ اسلام کے گلشن کو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدا بہار ہی نہیں بنایا بلکہ زندہ جاوید بنا دیا۔ گرامی قدر، اسلام کے گلشن کو جن شہدائے اسلام نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے اور اسلام کے مہتاب کو عالمتاب بنا دیا۔ آپ کو ہمیشہ یہ آرزو رہا کرتی تھی کہ اے مولا کریم مجھے اپنے راستے میں شہادت کے بلند مقام سے سرفراز فرما۔ حضرت عمر کو ہمیشہ یہ تمنا رہا کرتی تھی اور یہ دعا ان کے لبوں پہ مچلتی رہتی ہے، اور خاص کر یہ آرزو، یہ تمنا دعا بن کر اس وقت مچلی کہ جب آپ سفر حج سے واپس آ رہے تھے۔ چنانچہ آپ دعا کیا کرتے تھے اے مولا کریم مجھے اپنے راستے میں شہادت کے بلند مقام سے سرفراز فرما۔ چنانچہ آپ سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، آپ کنکروں کا بستر بچھا کر سو گئے اور لیٹے تھے کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر چاند طلوع ہوا ہے اور اس کی دھیمی دھیمی روشنی پورے صحرا کو منور کر رہی ہے۔ آپ نے چاند کا مطالعہ شروع کیا، چاند کی طرف دیکھتے تھے، جو ہی چاند کمال سے زوال کی طرف جاتا تھا اور جا رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے، پورا مطالعہ کر رہا تھا، اور آپ نے آخر میں کہا اللہ میری کیفیت بھی چاند کی طرح کی ہے کہ تو نے مجھے اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا اور کمال عطا کیا، خلافت عطا کی، اور جس طرح چاند آخر میں کمال سے زوال کی طرف جاتا ہے اور کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، اللہ میرے گواہ بھی کمزور ہو گئے، میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اللہ جس طرح چاند کو مختلف ادوار سے گزرنا پڑا ہے مجھے بھی مختلف ادوار سے گزرنا پڑا ہے، اور اب پوری دنیا کو عدل اور انصاف فراہم کر کے، عدل اور انصاف کی روشنی فراہم کر کے، عدل و انصاف کا نور فراہم کر کے، عدل و انصاف کا نظام فراہم کر کے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، میرے گواہ بھی کمزور ہو گئے، میری ہڈیاں بھی ضعیف ہو گئی، اب میں بار خلافت کا متحمل نہیں ہو سکتا، الہی میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کی حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر؟ شہادت کی دعا کی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے رفقا کے ساتھ، کون رفقا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ مجھے ان دونوں کے ساتھ اب مسکن عطا فرما۔ چنانچہ نہایت ہی رقت کے ساتھ، نہایت ہی سوز و گداز کے ساتھ آپ نے دعا کی، اور یہ دعا ایسی تھی کہ دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، اور دعائیں سحر گاہی تھی، کیوں نہ اثر ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ مجھے بھی
اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ مسکن عطا فرما۔ آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور شہادت بھی اپنے رستے میں عطا فرما، ووفاتا فی بلد رسولک، اللہ مجھے وفات بھی دے تو میرے محبوب کے، اللہ تو اپنے محبوب کے امام الانبیاء کے شہر میں عطا فرما، اپنے رسول کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ دعائے فاروقی دل سے نکلی تھی، اللہ نے قبول فرما لی، اور آپ کے سامنے ان احوال کا ظہور ہونے لگا جن کی تعبیر آپ کی شہادت کا عنوان تھی، ان علامات کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ جب آپ سفر حج سے واپس تشریف لے آئے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے محاسن کو بیان کیا، آپ کی خوبیوں کو بیان کیا، اور فرمایا یہ تورات کے حافظ تھے، تورات کے عالم تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کرنے لگے کہ اے عمر، اے فاروق اعظم، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا حسن تدبیر اور دائرہ خلافت اس قدر وسیع ہو گیا ہے، اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ جتنا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا تھا اس سے تو بہت زیادہ، ڈبل زیادہ ہو گیا، کہ آپ نے عراق بھی فتح کیا، آپ نے شام بھی فتح کیا، آپ نے مصر بھی فتح کیا، آپ نے ایران بھی فتح کیا۔ آپ کی زندگی ہی میں 10 سالہ آپ کا دور ہے، 10 سالہ دور میں، 10 سالہ دور خلافت میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر آپ کی حکمرانی کا، آپ کی خلافت کا سورج چمکتا تھا۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کا حسن تدبیر اور دور خلافت اس قدر وسیع ہو گیا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو خاکے اللہ نے تورات میں آپ کے دور کے بیان کیے تھے وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو پوچھا، ہے کیا میرا ذکر تورات کے اندر بھی ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا، ہاں، آپ کا ذکر، آپ کے یاروں کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، عنوان اس کا محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے یاروں کا، جانثاروں کا، حقداروں کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، اور فرمایا، ہے کعب، یہ سب حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ آپ کی ذات بابرکات، آپ کی ذات گرامی قدر کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اس کی تائید موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کون ساتھ تھے؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ابو بکر ساتھ، عمر فاروق ساتھ، عثمان غنی ساتھ، علی المرتضیٰ ساتھ۔ کون تھا جو ساتھ نہیں تھا؟ جس نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے شاگردوں میں، جانثاروں میں، حقداروں میں شامل ہو گیا، سب اس میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ، چاروں یار ہیں، خصوصیت کے ساتھ
وہ جانثار ہے، عشرہ مبشرہ ہے کہ جن کا اللہ نے تذکرہ یوں کیا کہ دنیا کے اندر ہی ان کو عشرہ کو مبشرہ بنا دیا۔ 10 صحابہ اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنا دی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر فہرست عشرہ مبشرہ میں بھی سر فہرست ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی المرتضیٰ ہے، سر فہرست، پھر طلحہ، پھر زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سر فہرست یہی ہے جانثار جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ساتھ رہے، اور یہی خلفائے راشدین ہے جن کو خلفائے راشدین کا تمغہ ملا، اور ہر ایک کے سینے پہ خلیفہ راشد کا تمغہ چمک رہا ہے اور سج رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی چمکتا دمکتا رہے گا۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہے، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، آپس میں پیار محبت ہے، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، آپس کے اندر تعاون ہے، لین دین ہے، کفار پر سخت ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، غمخاریاں ہیں، محبت اور پیار کے جذبات ہیں۔ کون جدا کر سکتا ہے ان لوگوں کو، اور کون انگلی اٹھا سکتا ہے ان کے تعلقات پر کہ جن کے متعلق اللہ فرما دے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہے، آپس میں نرم ہے۔ اقبال بھی تڑپ گئے اور تڑپ کر یوں کہنے لگے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اقبال کے شعر کوئی سن لو، اقبال کے شعر کوئی پہچان لو، اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، آپس میں یہ شیر و شکر ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اللہ نے صفت خود بیان کی، اور اس صفت کو بیان کرتے ہوئے آگے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ان اصحاب کا، اللہ کے محبوب کا اور اس کے یاروں کا تذکرہ تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ذرا سنیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، تو ان کو دیکھے گا سجدوں میں پڑے ہوئے، یبتغون، اور تلاش کرتے ہوئے، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پھر تو یہ بھی دیکھے گا کہ سجدے کر کر کے ان اصحاب پاک مصطفیٰ کے پیشانیوں پر نشان پڑ گئے ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قاری انیس الرحمان نہیں کہہ رہا، کوئی سکالر نہیں کہہ رہا، کوئی عالم مفتی نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے، اور اپنی آخری کتاب کے اندر اللہ فرما رہا ہے، اور جب تک آخری کتاب باقی رہے گی، اس کے الفاظ باقی رہیں گے، صحابہ کی یہ شان انشاءاللہ آسمان ہدایت پہ چمکتی رہے گی، کہو سبحان اللہ۔ خیر، آج میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت کے لیے جو دعا مانگی تھی، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئے۔ ابو لولو فیروز جو مغیرہ بن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، صحابی رسول، ان کا غلام تھا، ایران کا تھا، مجوسی تھا، ستارہ پرست تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، وہ ہر وقت فاروق اعظم کی فتوحات پر پریشان رہتا تھا، ہر وقت جلتا بنتا رہتا تھا،
خصوصاً امیر المومنین کے دور خلافت میں جو آپ نے فتوحات کی تھی اور جو عراق کو فتح کیا تھا، جو مصر کو فتح کیا تھا، تو اس کو اس بات پر چین نہیں آتا تھا، اسے کوئی جیلسی تھی، اسے کوئی حسد تھا، اندر ہی اندر اس کا حسد اسے کھا رہا تھا اور جلا کر پسند کر رہا تھا۔ وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ اپنے ہم مذہب ہم مسلک لوگوں کا کس طرح بدلہ لیا جائے، ہم وطنوں کا کس طرح بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ ہے اور مجھ سے وہ ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کتنا لیتا ہے؟ کہنے لگا کہ 2 درہم لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں چکیاں بھی بناتا ہوں، میں لوہارا بھی کرتا ہوں، میں ترخانہ بھی کرتا ہوں، میں زرے بھی بناتا ہوں، میں تلواریں بھی بناتا ہوں، بہت سارے کام گنوا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بڑا کاریگر ہے، بہت بڑا کاریگر ہے، اور تو جتنا کماتا ہے اس حساب سے اگر تیرا آقا مغیرہ بن شعبہ تو اس سے 2 درہم لے لیتا ہے تو کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے 2 درہم زیادہ نہیں ادا کرو۔ یہ بات اس کو پسند نہیں آئی، چنانچہ وہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا ہوا چلا تو گیا، لیکن اس کے دل میں جو حسد کی آگ تھی وہ اور بھڑکنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر اسے طلب کیا اور کہا ابو لولو بات تو سنو کہ تم، میں نے سنا ہے کہ چکی بہت اچھی بناتے ہو، مجھے بھی چاہیے، مجھے بنا دو۔ کہنے لگا بنا دوں گا، لیکن آپ کو چکی بنا کر دوں گا، پر ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے۔ حضرت عمر نے سوچا، دل میں بات فوراً کھٹک گئی۔ جینیس آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آپ کی فضیلتوں کو بیان کر کے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں محسوس کیا کہ اس نے مجھے دھمکی لگائی۔ چنانچہ اپنے رفقا سے آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ غلام ابو لولو یہ مجھے دھمکی لگا کے گیا ہے، لیکن عمر کا ضرب دیکھو کہ حضرت عمر نے مقدمہ درج نہیں کروایا۔ کیوں؟ اسلامی لا کے یہ خلاف ہے کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے اس وقت تک مقدمہ رجسٹر نہیں ہوتا، مقدمہ نہیں درج کروایا۔ چنانچہ وہ تیاری کرتا رہا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جو ذی الحجہ کی تقریباً 28 تاریخ تھی، ذی الحجہ کی 28 تاریخ، شہادت آپ کی 1 محرم، زخمی ہوئے ذی الحجہ کی 28 تاریخ کو آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امیر المومنین تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے، مسلمانوں کے مقتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ امامت کے اصول بھی جانتا ہو، وہ دین کو سمجھتا ہو، اسے دین کی سمجھ ہو، نماز پڑھا سکے، عدالت میں بیٹھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت بھی خود فرماتے ہیں، امیر المومنین ہے۔ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تشریف لائے، اور کس جگہ پہ امامت کراتے تھے؟ مدینہ میں۔ مسجد کون تھی؟ مسجد رسول، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں
محراب رسول میں آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو ہی امامت کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہی، تکبیر ہو گئی، نیت باندھی، اور ابو لولو پچھلی صف کے اندر کھڑا تھا، اور نیفے کے اندر، آزار کے اندر اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا، اور وہ بھی زہر میں بجھایا ہوا تھا۔ جو ہی حضرت عمر نے نماز کی نیت باندھی، وہ پچھلی صف سے نکلا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہو گیا، اور پے در پے وار کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، زخمی ہو گئے، پیٹ میں، سینے میں اس نے پے در پے 6-7 بار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون بہ رہا تھا۔ اس عالم میں آپ نے محسوس کیا کہ میں تو زخمی ہو گیا ہوں اور نیچے گر گیا ہوں اور مصلی خالی ہو گیا ہے، اور نماز جس بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہیں وہ نماز نہ رہ جائے۔ نماز کا خیال ہے۔ چنانچہ زخمی حالت میں بھی، تڑپتے ہوئے بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا، فرمایا نماز پڑھاؤ، اشارے سے کہا نماز پڑھنا ہے، جاری رکھیں۔ حضرت عمر تڑپ رہے ہیں، زخمی ہیں، پیٹ پر، سینے پر وار چل چکے ہیں، اس کے باوجود نماز جو آپ نے شروع کی تھی اس کو مکمل کرنے کا نماز کی اہمیت بتائی کہ ہماری زندگی تو بندگی کے لیے، اور یہ بتا دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے۔ حق بندگی ادا کیا کہ کمال ہو گیا، فرمایا نماز کا گانا ہو جائے، نماز کی ادائیگی مکمل ہو جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی، بندگی کا حق ادا کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس قاتل نے، ابو لولو فیروز مجوسی نے، صرف حضرت عمر کو زخمی نہیں کیا بلکہ پیچھے ہٹ کر اس نے صحابہ کرام پر خنجر چلانے شروع کیے۔ تقریباً 7 صحابی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے، کئیوں کو زخمی کیا، آخر اس کو قابو کر لیا۔ جب اس کو قابو کیا تو اس وقت نے اپنے پیٹ میں خود ہی خنجر مارا اور وہیں مر گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز تھا، کا مجوسی تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف بیان کی، فرمایا الحمدللہ میرے خون کے اندر کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں نہ رنگے گئے۔ حضرت عمر کو اٹھایا گیا، قصر خلافت میں پہنچایا گیا، آپ کے لیے مدینے کے بہترین طبیب کو بلایا گیا، اس نے دوا تیار کی، حضرت عمر رضی اللہ مرہم پٹی کی، دوا پلائی، لیکن جس طرح پسلیوں سے خون رس رہا تھا اور پیٹ کی انتڑیاں کٹ گئی تھی اور خون رس رہا تھا، جو ہی دوا پلائی گئی تو انتڑیوں کے راستے سے باہر آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دوا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دعا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، عبد الرحمن کو بلاؤ، بیٹے کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے پہلی بات یہ کہ اماں عائشہ کے پاس چلے جانا، رفیقہ کائنات کو میرا سلام عرض کرنا۔ یہ 2 دن میں ساری کاروائی مکمل ہو رہی ہے، 2 دن آپ باقاعدہ حیات رہے،
اور یکم محرم اور حرام کو آپ جام شہادت نوش کریں۔ بیٹے، عفیفہ کائنات، رفیقہ رسول امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جانا اور ان سے جا کے کہنا، درخواست کرنا کہ میرے بابا فاروق اعظم نے درخواست کی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جام شہادت نوش کر جاؤں، تو درخواست یہ ہے کہ روضہ رسول کے اندر ایک تو رسول آرام فرمائے، ساتھ ابو بکر آرام فرمائے، کہنا کہ میرے بابا درخواست کر گئے کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کے روزے میں اگر جگہ مل جائے تو میں قیامت تک آپ کا ممنون رہوں گا، احسان مند رہوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اما عائشہ صدیقہ کے پاس چلے گئے اور عفیفہ کائنات سے عرض کرنے لگے، ابا نے بھیجا ہے، ان کو تو پتا تھا نا کہ زخمی ہیں، بسمل ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ فرمایا امی میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے ابا نے درخواست کی ہے کہ روزہ رسول میں اگر مجھے بھی چند ہاتھ زمین مل جائے تو یہ میری خوش نصیبی، خوش قسمتی ہوگی اور وہ آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ یہ سن کر رونے لگی اور فرمایا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ حجرہ اما عائشہ تھا، مقام پر اما عائشہ کے حجرے میں حضور کا روزہ ہے، انہی کا کمرہ تھا، انہی کا حجرہ تھا، اور اسی میں حضور کا مدفن بنا، اسی میں ابو بکر کا مدفن بنا، اور اسی میں دفن ہونے کے لیے فاروق اعظم درخواست کر رہے ہیں۔ چنانچہ درخواست کی، اما عائشہ نے فرمایا کہ امیر المومنین نے درخواست کی ہے، اب میں ان کی درخواست کو ٹال تو نہیں سکتی، لہذا اجازت ہے۔ چنانچہ یہ خوشخبری آ کے آپ کو سنائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے اور دعا جو آپ نے مانگی تھی، شہادت کے لیے جو دعا مانگی تھی، وہ بارگاہ عزتی کے اندر قبول ہو گئی۔ چنانچہ روضہ رسول میں حضور علیہ السلام آرام فرما، ساتھ ابو بکر آرام فرما، ساتھ فاروق اعظم آرام فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی اہل بیت سے آپ کو نکال سکے مجال کیا؟ کوئی اہل بیت میں سے آپ کو نکال سکے یہ مجال کیا کہ روضہ رسول میں آپ کی تربت پاک بھی تو ہے، اسی روزے میں آپ کی قبر مبارک بھی ہے، اہل بیت میں کوئی نکال کے تو دکھائے۔ اور دوسری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے آفتاب کو جب ڈوبتا ہوا دیکھا تو آپ نے اسلامی ریاست کا انسلام اور انتظام سنبھالنے کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا۔ فرمایا ان لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں، ان میں سے کسی پر متفق ہو جانا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ فرمایا ان کی پھر فضیلتیں بھی بیان کیا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساتھ ساتھ ان کی فضیلتیں بھی آپ کو بتاؤں۔ پھر ان کی فضیلتیں بیان کی اور ان کی فضیلتیں بیان کر کے فرمایا ان میں سے میرے بعد جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر۔ چنانچہ جب ان لوگوں میں بعد میں مشاورت ہوئی، حضرت علی بیٹھے، حضرت عثمان بیٹھے، حضرت عبد الرحمن بیٹھے، حضرت زبیر بیٹھے، حضرت طلحہ بیٹھے، ان لوگوں میں جب مشاورت ہوئی تو سب نے متفقہ طور پر
حضرت عثمان غنی ذوالنورین ذوالہجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خلیفہ بنایا. تو سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ چناؤ ہی انہوں نے کیا. ہم تو آج خلافتوں پہ لڑتے ہیں. نہیں، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو فیصلے کر دیے وہ فیصلے اسی طرح جس طرح انہوں نے کیے تھے. حضرت علی کا فیصلہ ہو کہ حضرت عمر کا فیصلہ ہو کہ فاروق اعظم کا فیصلہ ہو کہ عثمان غنی کا فیصلہ ہو، طلحہ کا فیصلہ ہو کہ زبیر کا فیصلہ ہو، جو ان لوگوں نے فیصلے کیے وہ فیصلے ہمیں بھی قبول ہیں. وہ فیصلے ہمارے ماتھے پر جھومر ہیں. وہ فیصلے ہم اسی طرح قبول کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ ان لوگوں نے فیصلے. ہمارا ایمان، ہمارا ایمان یہی کہتا ہے. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے تھا. آپ نے اس میں زیادہ نہیں جا سکتا کہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بنے ابو بکر. اللہ کی طرف سے طے تھا. آپ کے خلیفہ بنے عمر، اللہ کی طرف سے طے تھا. اور آپ کے خلیفہ بنے عثمان، اللہ کی طرف سے طے تھا. اور بعد میں ان تینوں کے بعد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جو بنے علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ کی طرف سے طے تھا. یہ ان کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے طے تھی. آج ہم اس بات پہ لڑیں تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. خیر، یہ طے ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا. فیصلہ ہو گیا، مدفن کی اجازت ہو گئی. امت کے اہم امور اپنی تجویز کردہ ہدایت کے بعد، آپ کے ادا کرنے کے بعد، آپ اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں ہماتن متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے. پوری دنیا کو عدل و انصاف فراہم کرنے والا یہ آفتاب، یہ مہتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا اور امت کو یتیم کر دیا. جس کے متعلق پچھلی مرتبہ بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ایسا نظام دیا، دنیا کو ایسا عدل دیا. پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، سرائے آپ نے بنائے، مسجدیں آپ نے بنوائی، مسجدوں کے مؤذن اور ائمہ کا محکمہ آپ نے جاری کیا. یہ محکمہ بھی آپ نے ترتیب دیا، پولیس کا محکمہ بھی آپ نے ترتیب دیا. بہترین انتظام اور نظام، سڑکیں، سرائے، مساجد، مدرسے اور دروس اور دوسری دیگر بہت ساری چیزیں، عدالتیں اور گورنر آپ نے مقرر کیے. یہ ساری باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی دور کی سنہری یادیں ہیں. دا ہسٹری آف اسلام کے اندر ایڈورڈ گبن نے اس کا تذکرہ کیا اور 100 دنیا کے عالی مرتبت انسانوں کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے اول نمبر پر کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جس ہستی کا تذکرہ کیا اس کو فاروق اعظم. اور اس نے کہا، لکھا دا ہسٹری آف اسلام کے اندر کہ اگر عمر 10 سال تک اور زندہ رہتے تو دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف کا گھیرا ہوگا اور کہیں بھی ظلم اور زیادتی کا اندھیرا نہ ہوگا. آج کی شہادت سے پورا عالم سوگوار ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب آپ کی وفات اور شہادت کی خبر سنی تو فوراً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. حضرت علی کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت علی کا بتا رہا ہوں کہ آپ کی وفات پر، آپ کی شہادت پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کیا رد عمل تھا. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی محبتیں دیکھو،
ان کی عظمتیں دیکھو. میں کہتا ہوں کہ محبتیں ان کی عظمتیں تھیں. سیرت میں لکھا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. آپ کی شہادت پر علی اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی. اے عمر، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. خدا کی قسم مجھے اللہ کی زمین پر کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ سے زیادہ محبوب ہو. آپ سے زیادہ مجھے محبوب روئے زمین پر کوئی شخص نظر نہیں آتا. اور کیا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کے یہ الفاظ ہیں. اور فرمایا کہ پھر یہ کہ جس کے اعمال نامے کو آپ کے نامہ اعمال کی مثال بنا کر پیش کروں، ایسا مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا. یعنی محبوب بھی آپ مجھے اور نامہ اعمال بھی آپ کا مجھے پسند. علی المرتضیٰ شیر خدا کے یہ الفاظ قیامت تک گونجتے رہیں گے اور زبان علی المرتضیٰ شیر خدا سے آپ کی فضیلت پر مہر رہیں گے انشاءاللہ. سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یوں ارشاد فرمایا کہ آج میں عمر کے لیے آنسو نہیں بہا رہا، آج میں عمر کے لیے آنسو نہیں بہا رہا، بلکہ آج میں آنسو بہا رہا ہوں تو اسلام کے لیے آنسو بہا رہا. یعنی گویا حضرت عمر کو اسلام سے تعبیر کیا. کیوں؟ کہ اسلام کے ترجمات تھے. آخر میں وصیت سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی وفات سے قبل امت مسلمہ کو جس قیمتی اور ناقابل فراموش وصیت سے نوازا وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بکتاب اللہ فإنکم لن تضلوا واتبعوہ. اے مسلمان، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو. جب تک تم قرآن مجید کا اتباع کرتے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے.